سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق ہم تزادستانی بھی عجیب لوگ ہیں، نہ جمہوریت کو موقع دیتے ہیں اور نہ مارشل لاء کو پسند کرتے ہیں۔ ہائبرڈ نظام میں اپنی حدود میں نہیں رہتے اور یوں کبھی نظام کو واضح سمت میں چلا ہی نہیں پاتے۔ ملک میں اس وقت ایک عین حکومت ہے، سپریم کورٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عدالتوں نے بیشتر فیصلے تحریک انصاف کے خلاف کیے ہوں، مگر کئی فیصلے تحریک انصاف کے حق میں بھی آئے ہیں۔ مارشل لاء ہوتا تو نہ وکیل پیش ہوتے، نہ جیلوں میں ملاقاتی جا سکتے، نہ فیصلوں کا انتظار ہوتا۔ لہٰذا مظلوموں اور حاکموں ہر دو طبقات کے مفاد میں ہے کہ جمہوریت کو موقع دے۔ دنیا کا دستور ہے کہ ملک کا طاقتور ترین طبقہ ہمیشہ ملکی حالات سے غیر مطمئن رہتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زور پر ملک کی باغ دوڑ سنبھال لے۔ حکومت اپنی خامیوں اور کمزوریوں سے طاقتور طبقے کو ناراض کرتی ہے اور شکایت کا موقع دیتی رہتی ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن اپنی کان فہمی کی بنیاد پر کمزور حکومت کو گرانے کے منصوبے بناتی رہتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ کمزور حکومت گر گئی تو پھر کیا ہوگا۔ ان کی حکومت پھر بھی نہیں آئے گی بلکہ طاقتور مارشل لاء آ جائے گا۔ تیسری طرف طاقتور یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ یہ کمزور سیاسی حکومت ان کے لیے پردے کا کام دے رہی ہے، وگرنہ پاکستان کے مخالف تو ایسے ایک ریجنل اسٹیٹ سیکورٹی ریاست اور فوجی ریاست جیسے تانے دیتے رہتے ہیں۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو ان کے الزامات درست ثابت ہو جائیں گے۔ گویا ریاست کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو ٹرمپ دور کے نازک ترین حالات میں ہوش مندی اور تدبر سے کام لینا ہوگا۔ آج کل تو رواج ہے کہ ہر بات کو غیر آئینی، غیر قانونی، ظالمانہ اور جابرانہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ کہنا بھی عام ہو گیا کہ ایسا ظلم و ستم تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ یہ بھلا دیا جاتا ہے کہ کمیونسٹوں کو ریاست نے کس طرح چن کر اور گھیر کر ان کی سیاست تک بند کر دی تھی۔ ان میں آدھے سے زیادہ نیم پاگل ہو گئے تھے۔ پھر جماعت اسلامی پر سخت وقت آیا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کوڑے، جیلیں اور پھانسیاں بھگتیں۔ نون نے بھی تشدد اور اسیریاں برداشت کی۔ تحریک انصاف پر بھی مشکل ترین وقت آیا اور اب بھی ہے، مگر وہ ماضی کے کسی واقعے کو خاطر میں نہیں لاتے، اکیلے ہیرو بنتے ہیں جو اس ملک کی تاریخ سے مکمل لا علمی کے مترادف ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک واقعہ نے میرے کان کھڑے کر دیے ہیں اور مجھے اس کمزور ترین سیاسی حکومت پر بھی اسیب کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ایک ماہ پہلے پارلیمانی روایات اور قانون کے مطابق سینیٹر اعجاز چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے، مگر اس پر عمل نہ ہوا اور وہ اب ایک ماہ سے سینٹ کے اجلاس کی صدارت نہ کر کے شاید خاموش احتجاج یا واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ جمہوریت کو موقع دیں، پارلیمان کو اس کے قوانین اور روایات کے مطابق چلنے دیں۔ کیا ان کی آواز صدا با صحرا ثابت ہوگی؟ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ پارلیمان اور سینٹ بے بس ہے؟ کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت دراصل کوئی اور چلا رہا ہے؟ مجھے عادت کو نامراد عاشق سمجھ لیجئے، مجھے لیلا کا عاشق کیس یا مجنوں ہیر کا رانجھا، سونی کا ماہیوال، صاحبہ کا مرزا، سسی کا پونو یا جولیٹ کا ریمو سمجھ لیں۔ عاشق اپنی محبوبہ کے عشق میں لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میری محبوبہ جمہوریت ہے، یہ کمزور ہو یا مضبوط، یہ مصنوعی ٹانگوں پر کھڑی لولی لنگڑی ہو، اس کی زبان پر تالے لگے ہوں یا یہ گونگی ہو، تب بھی میری تو محبوبہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایک ایسا دن ضرور آئے گا جب باقی دنیا کی طرح میڈیا کی آزادی، مضبوط پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کی پابند مضبوط جمہوریت جہاں بھی آئے گی۔ اس لیے مجھے اس کمزور جمہوریت کے اسٹیک ہولڈر سے توقع ہے کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے پروٹیکشن آرڈر پر عمل کر کے پارلیمانی روایات پر داغ نہیں لگنے دیا جائے گا۔ یوسف رضا گیلانی نے بطور اسپیکر قومی اسمبلی شیخ رشید کا پروٹیکشن آرڈر جاری کر کے پارٹی کی ناراضی مول لی تھی۔ سیکرٹری دفاع کو تبدیل کر کے جنرل کیانی اور جنرل بادشاہ کو ناراض کر دیا تھا۔ پھر پارلیمان میں مقتدرہ کے بڑھتے ہوئے اختیارات پر تنقید بھی کر دی تھی۔ انہیں ان گستاخیوں کی سزا بھی بھگتنا پڑی۔ ان کا بیٹا اغوا ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آنے والے ایک شریف جنرل نے ان کے بیٹے کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا۔ گیلانی بھی میری طرح جمہوری دیوی کے عاشق ہیں۔ انہیں نامراد کرنا جمہوریت کو ناکام کرنے کا مترادف ہوگا۔ ہمارے بعض تاجروں اور صنعت کاروں کو مارشل لاء اور مقتدرہ کی طاقت اس لیے پسند ہے کہ ان کے کام چٹکی بجاتے ہی ہو جاتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آج کی دنیا کی ترقی کا راز پائیدار جمہوریت ہے۔ مقتدرہ یا مارشل لاء کی طاقت سے وقتی طور پر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے،
لیکن یہ پائیدار نہیں ہوتا۔ ایوب خان کی معاشی ترقی کا ماڈل ان کے جاتے ہی اڑ گیا۔ جنرل مشرف کی روشن خیالی ان کے جاتے ہی رخصت ہو گئی۔ ہمارے نظام میں 100 خرابیاں سے ہی انہیں ٹھیک کرنا ہے تو پارلیمان کے ذریعے ٹھیک کیا جائے۔ مداخلت کی باقی طریقے ماضی میں بھی غلط ثابت ہوئے، مستقبل میں بھی غلط ثابت ہوں گے۔ جمہوریت عاشقی کی طرح صبر طلب ہوتی ہے، مگر آج کی جدید دنیا میں یہی وہ نظام ہے جو خوشحالی، آزادی اور پائیداری کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ مقتدرہ ہر ملک کا احساس ہوتی ہے۔ جمہوریت تو مقتدرہ کے بغیر قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اگر امن و امان نہ ہو تو انارکی آ جاتی ہے جو جمہوریت کو کھا جاتی ہے۔ جمہوریت قائم رکھنے کے لیے مقتدرہ ضروری ہے، مگر اپنی سب سے قیمتی احساس مقتدرہ کو ایک پیش قیمت ہیرے کی طرح چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، وگرنہ دشمن کی ناپاک نگاہ اسے ہیرے پر ٹیک جاتی ہے اور دنیا بھر کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں مقتدرہ پس سے پردہ رہ کر مشورے دیتی ہے۔ یہاں بھی اس پردے کو تار تار نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ماضی کے مارشل لا بھی اس دعوے پر آئے تھے کہ وہ نظام کو درست کر دیں گے، مگر نظام تو ٹھیک نہ ہوا، مقتدرہ کا نام ہی بدنام ہوا۔ اصلاح کا طریقہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایسی قوانین سازی ہے جس سے نوکرشاہی کا سرخ فیتہ ختم ہو، خوشحالی اور سرمایہ کاری کے راستے کے پتھر ہٹائے جائیں۔ دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے مقتدرہ اور سیاست مل کر امن و امان کے قیام کے لیے مقتدرہ اور سیاستدان مل کر لائحہ عمل واضح کرے۔ سادہ سی بات ہے کہ دنیا کی اکثریت نے خوشحالی، ترقی اور آزادی کا جو فارمولہ طے کر رکھا ہے، بس اسے اپنا لیں۔ نئے تجربات اور جا بجا مداخلات ہمارے راستے کو کھوٹا ہی کر دے گی۔